السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ برکات مدینہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے پھولوں میں اور پیداوار میں برکت دے، اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، اور ہمارے سعی میں اور مد میں برکت دے۔ الہی، ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور نیا پھل اس کو دے دیتے۔ پھولوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو اور فصل بھرپور ہو، اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ خوب آباد ہو اور اس کے رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہو، اور سعی اور مد پیمانے ہیں۔ اس زمانے میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت ان پیمانوں ہی سے ہوتی تھی۔ ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سعی، ایک مد جتنے آدمیوں یا جتنے دنوں کے لیے کافی ہوتی تھی اس سے زیادہ دنوں کے لیے کافی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو مکہ کی غیر آباد اور بے آبو گیا وادی میں بسا کر اللہ سے ان کے لیے کی تھی: اے اللہ، تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور ان کی ضرورت کا رزق اور پھل وغیرہ پہنچا، اور یہاں ان کے لیے امن اور سلامتی مقدر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور نذیر اس ابراہیمی دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالی سے مدینے کے لیے وہی دعا بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس دعا کا یہ ثمرہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے جن ایمان والوں کو مکہ سے محبت ہے ان سب کو مدینہ سے بھی محبت ہے، اور اس محبوبیت میں تو اس کا حصہ مکہ سے یقیناً زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا نبی اور اس کا خلیل کہا ہے، اور اپنے کو صرف بندہ اور نبی کہا، حبیب ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تو واضح اور کثر نفسی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مستقل مزاج تھا۔ بالکل نیا اور درخت کا پہلا پھل چھوٹے بچے کو بلا کر دیتے۔ میں یہ سبق ہے کہ ایسے مواقع پر چھوٹے معصوم بچوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیا پھل اور کم سن بچے کی مناسبت بھی ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یقیناً آنے سے پہلے مدینہ کی آبادی کو ایسے خراب عناصر سے پاک صاف کر دیا جائے گا
جو عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے گندے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، ان میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ بعض دوسری حدیثوں میں مدینہ طیبہ کی برکات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں مقدس و مبارک شہروں کے لیے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کہ موت فلاں جگہ آئے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تاہم بندہ اس کی آرزو اور دعا کر سکتے ہیں اور کسی درجہ میں اس کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ جس جگہ مرنا چاہیے وہیں جا کر پڑ جائیں، اگر قضاء و قدر کا فیصلہ خلاف نہیں ہے تو موت وہی آئے گی۔ بہرحال حدیث کا مدعا یہی ہے کہ جو شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہے وہ اس کے لیے اپنے امکان کی حد تک کوشش کرے۔ اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والوں کی اللہ تعالی بھی مدد کرتا ہے۔ یحییٰ بن سعید رحمت اللہ علیہ انصاری تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان میں تشریف فرما تھے اور کسی میت کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک صاحب نے قبر میں جھانک کر دیکھا اور اس کی زبان سے نکلا کہ مسلمان کے لیے یہ اچھی آرام گاہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری زبان سے نہایت ہی بری بات نکلی کہ ایک مسلمان کو مدینہ میں موت اور قبر نصیب ہوئی اور تم کہتے ہو کہ مسلمان کے لیے یہ آرام گاہ اچھی نہیں۔ ان صاحب نے بطور معذرت عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں موت اور قبر اچھی نہیں، بلکہ میرا مقصد راہ خدا میں شہادت سے تھا، یعنی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مرنے والے بھائی اگر بستر پر مرنے اور قبر میں دفن ہونے کی بجائے جہاد کے کسی میدان میں شہید ہوتے اور ان کی لاش وہاں خاک و خون میں تڑپتی تو اس قبر میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے برابر تو نہیں، یعنی شہادت کا مقام تو بے شک بہت بلند ہے، لیکن مدینہ میں مرنا اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت ہے۔ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینے سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت بے شک مسلم ہے، اور بستر پر مرنا اور میدان جہاد میں اللہ تعالی کے لیے سر کٹنا برابر نہیں، لیکن مدینہ میں مرنا اور یہاں دفن ہونا بھی بڑی خوش قسمتی ہے جس کی خود مجھے چاہت اور آرزو ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامعہ صحیح بخاری میں کتاب الحج کے بالکل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلے کی حدیثیں
ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا کہ ترجمہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک شہر میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما۔ اس دعا کا واقعہ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ عوف بن مالک اشجی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حسرت سے کہا، ترجمہ مجھے شہادت فی سبیل اللہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے جبکہ میں جزیرۃ العرب کے درمیان مقیم ہوں اور وہ سب دارالاسلام بن چکا ہے اور میں خود جہاد نہیں کرتا اور اللہ کے بندے ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں۔ پھر خود ہی کہا، ترجمہ مجھے شہادت کیوں نصیب نہیں ہو سکتی؟ اگر اللہ چاہے تو انہی حالات میں مجھے شہادت سے نواز دے گا۔ اس کے بعد وہ دعا کی جو اوپر درج کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ دعا سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رائے خدا میں شہید بھی ہو اور موت مدینہ میں بھی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ چاہے گا تو یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی۔ اس سلسلہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو سن کر سب کو تعجب ہوا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ دونوں باتیں کس طرح ہو سکتی ہے۔ جب ابو لولو نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محراب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، تب سب نے سمجھا کہ دعا کی قبولیت اسی طرح مقدر تھی۔ بے شک جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو اس چیز کو واقع کر کے دکھاتا ہے جس کے امکان میں بھی انسانی عقلیں شبہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔